کا جسم مرے گا نا جی تیری روحیں تو نہیں مریں گی نا، تیرا جسم مرے گا نا تیری روحیں تو نہیں مریں گی نا. اگر تیرے دل کے اوپر ہم ادھر اللہ لکھ دیں تو پھر مر جائے تو قبر میں چلا گیا. اگر تو قبر میں گیا تو فرشتے پوچھیں گے بتا بھائی تیرا رب کون ہے، تو جواب نہیں دینا اور کفن ہٹا دینا، دیکھ لے دل پہ کس کا نام لکھا ہے. وہ جب چمکتا ہوا اس میں اللہ تیرے دل پہ دیکھیں گے تو ان کو ضرورت نہیں کہ دوسرا سوال کریں. بس تو ختم، پھر 360 نہیں، ایک سوال میں ہی کام مک جائے گا نا استاد تمہارا. تو دیکھو تم کون ہو، پہچانو نا اپنے آپ کو، آزماؤ نا کون ہو تم، کون سی روح ہو تم، منافق ہو، جہنمی ہو، دنیا دار ہو یا مومن ہو. اگر مومن ہوئے، اگر تم مومن ہوئے تو یہ اس میں اللہ ہے نا، بھلے کتنی رکھیل رکھی ہے تم نے، اگر مومن ہوا تو وہ اس میں اللہ دل کی دھڑکنوں میں چلا جائے گا. کیوں کہ تیرے جسم نے رکھیل کو رکھا تھا نا، دل تو رکھیل رکھتا ہی نہیں ہے. بھائی قرآن مجید میں ایک آیت ہے، ہم نے بڑا غور کیا اس کے اوپر، ہماری سمجھ میں نہیں ہے. جب ہماری سمجھ میں نہیں آئی تو ہم نے سوچا مولویوں کی کیا سمجھ میں آئی ہوگی. ہماری سمجھ میں نہیں آئی، ہم تو روحانی تعلیم سکھاتے ہیں نا. ہماری سمجھ میں نہیں آئی تو ہم نے سوچا مولویوں کی کیا سمجھ میں آئی ہوگی. پھر جب ہماری سمجھ میں نہیں آئی تو پھر ہم نے حضور پاک سے رابطہ کیا کہ ہم نے کہا تمہارے تو دل کے اوپر قرآن اترا تھا نا استاد، تم ہی سمجھاؤ اس کا مطلب کیا ہے. کیا ہماری سمجھ میں نہیں آئی یہ بات؟ تو ہم مسکرائے، کہنے لگے پوچھو. تو ہم نے کہا کہ بھئی مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ خلقت الانسان الا لیعبدون، کہ انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا. تو کہنے لگے ٹھیک. ہم نے کہا ٹھیک تو ہے لیکن استاد انسان عبادت نہیں کر رہا نا. انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا تو پھر وہ کرتا کیوں نہیں ہے؟ صحیح بات. بھائی ناک کو دیکھنے کے لیے بنایا، آنکھ کو دیکھنے کے لیے بنایا نا، تو آنکھ دیکھتی ہے نا. کبھی ایسا ہوا کہ آنکھ سونگنے لگ جائے؟ نہیں ہوا نا. کان کو سننے کے لیے بنایا تو کان سنتا ہی ہے نا. کبھی تو کان سے چلا؟ آنکھ کو کیوں بنایا؟ آنکھ کو دیکھنے کے لیے بنایا نا. تو اس کا مطلب ہوا کہ دیکھنا آنکھ کی فطرت میں ہے. اچھا زبان کو بولنے کے لیے بنایا تو اس کا مطلب ہوا کہ بولنا زبان کی فطرت میں ہے نا. کہ تم نے بولنا سکھایا اپنی اولاد کو؟ نہیں نا، وہ خود بخود ہی بولنے لگ جاتی ہے نا، کیونکہ وہ ان کی فطرت میں ہے. کوئی اسکول ہے جہاں چلنا سکھاتے ہیں؟ نہیں نا، خود بخود بچے چلنے لگ جاتے ہیں نا. کیوں جی؟ اچھا منہ کا کام کھانا ہے، وہ کھائے گئی بغیر سیکھے سکھائے بھی کھائے گئی. بھئی ہر چیز کو اس کے مقصد کے لیے بنایا نا. تو جس مقصد کے لیے بنایا وہ مقصد اس کی فطرت میں چلا گیا، اس نے وہی کرنا ہے. آنکھ نے دیکھنا ہے. کبھی تمہارا موڈ ہو کہ نہیں آنکھ سے آج پانی پیئیں گے، کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے نا. کبھی تمہارا موڈ ہو کہ نہیں آج ہاتھ سے دیکھتے ہیں، تو کبھی ہاتھ سے دیکھو گے؟ نہیں نا. تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ بھئی آنکھ کا مقصد دیکھنا، اس کی فطرت میں دیکھنا ہے تو آنکھ دیکھتی ہے. کان کا مقصد سننا، سننا اس کی فطرت میں سنتا ہے. تو قرآن نے کہا انسان کو عبادت کے لیے بنایا تو انسان عبادت کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس کی فطرت میں ہونا چاہیے نا. یہ اس کو ہم سوچ سوچ کے پریشان ہوں. بہت سوچا، بڑے آئیڈیا ہے میرے ذہن میں، بڑے آئیڈیا ہے. لیکن پھر آواز آئی نہیں، اپنے آئیڈیوں کو نہیں بتانا لوگوں کو. ہم نے پوچھا کیوں بھائی ہم اپنے آئیڈیا کیوں نہیں بتائیں؟ تو پھر حضور پاک نے کہا تو قرآن پڑھ کے مولویوں نے اپنے آئیڈیا بتائے، تب اتنی تفسیریں لکھی، تب اتنے فرقے بنے نا. تم بھی آئیڈیا بتاؤ گے تو ایک اور فرقہ بن جائے گا نا. آئیڈیا نہیں بتاؤ، ہم تم کو بتاتے ہیں ہدایت کا کیا مطلب ہے. ہم نے کہا یہ تو بہت بڑی اچھا ہو جائے گا. تم ہم کو بتاؤ تو ہم ساری دنیا کو بتا دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ انسان کو عبادت کے لیے بنایا
انسان کو عبادت کے لیے بنایا، لیکن تم سمجھے نہیں انسان کون ہے۔ حضور پاک نے کہا کہ تم سمجھے نہیں انسان کون ہے۔ ہم نے کہا چلو سمجھاؤ انسان کون ہے۔ کہنے لگے کہ یہ جو جسم ہے یہ انسان تھوڑی ہے، اس کے اندر جو روحیں ہیں وہ انسان ہیں، ان کو عبادت کے لیے بنایا۔ اگر ان روحوں کو اللہ اللہ میں لگا دیا پھر تو سوتا رہے، کام کاج کرتا رہے، تیرے بیوی بچے ہیں، وہ دل کے روحوں کے ان کے بیوی بچے تھوڑی ہیں، انہوں نے جاب پر تھوڑی جانا ہے۔ اگر وہ روحیں اندر کی اللہ اللہ میں لگ گئی تو پھر وہ عبادت ہی کرتی رہیں گی نا۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے کہ ان روحوں کو عبادت کے لیے بنایا، اور جن کو عبادت کے لیے بنایا وہ ان کو تو عبادت میں لگاتا ہی نہیں ہے، اور جس کو کام کاج کے لیے لگایا اس کو تو تسبیح پکڑا دیتا ہے۔ تو تیرا دماغ خراب ہے نا۔ جن چیزوں کو عبادت کے لیے بنایا تھا ان چیزوں کو عبادت میں لگاؤ نا، لیکن ان چیزوں کو عبادت میں لگانے والا علم تمہارے پاس نہیں ہے نا۔ ابو ہریرہ نے کہا حضور پاک سے مجھے 2 طرح کا علم عطا ہوا۔ لوگوں نے پوچھا کون کون سا؟ کہنے لگے ایک تو ظاہری علم تو تم کو بتا دیا، اور ایک باطنی علم، اگر وہ علم میں تمہیں بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو۔ اگر حضرت علی ڈرے نہیں، انہوں نے باطنی علم بتایا۔ حضرت علی نے کہا اے انسان، تو سمجھتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا ہے؟ نہیں، تیرے اندر ایک بہت بڑا جہان آباد ہے۔ پوچھا کہ وہ جہان کیا ہے؟ کہنے لگے 7 عالم ہیں، 14 طبق ہیں، ان 7 عالموں کی کنجیاں تیرے سینے میں رکھی ہوئی ہیں، 7 لطائف ہیں، 7 روح ہیں۔ یہ دل ہے، روح ہے، سری، خفی، اخفا، انا، نفس، یہ 7 لطائف ہیں، قرآن میں باقاعدہ ان کے نام ہیں۔ اب یہ جو روح ہے نا، ان روحوں کو انسان کہتے ہیں۔ وہ جو جسم ہے وہ انسان نہیں ہے۔ جس طرح ابھی تم کوئی کیمرہ خرید کے لاؤ گے وہ ڈبے میں آئے گا نا؟ کیوں کیمرے کو نقصان نہ پہنچے؟ تو کوئی ٹیلی ویژن اٹھا کے لائے گا خرید کے، ایویں تھوڑی آئے گا، ڈبے میں آئے گا نا۔ تو بے وقوف ہوگا نا اگر ڈبے کو ٹیلی ویژن سمجھے گا، اور ٹیلی ویژن تو ڈبے کے اندر رکھا ہوا ہے نا۔ اسی طرح یہ تیرا جسم ڈبا ہے، اس کے اندر انسان بند ہے۔ تیرا شاہی میرا شاہی، وہ جو انسان ہے وہ اس ڈھانچے کے اندر بند ہے۔ وہ انسانوں کو اللہ اللہ میں لگانے کے لیے مرشد چاہیے۔ حضور پاک نے کہا کہ جس کا کوئی مرشد نہیں تو شیطان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، پھر شیطان اس کا مرشد بن جاتا ہے۔ تو قرآن نے بھی کہا کہ اگر اللہ تجھے ہدایت نہیں دینا چاہے گا نا تو پھر کیا کرے گا؟ تجھے کوئی ولی مرشد نہیں دے گا۔ بھئی اللہ تجھے اگر ہدایت نہ دینا چاہے تو مرشد نہیں دے گا، اور اگر دینا چاہے گا تو پھر کیا کرے گا؟ پھر تجھے کوئی مرشد کی طرف راہ دکھا دے گا نا۔ مرشد کیا کرے گا؟ مرشد کیا کرے گا؟ مرشد وہی کرے گا جو سلطان صاحب نے کہا کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہوں، نبی اس بات دا پانی ملے آتے ہر رگے ہر جائی ہوں۔ اندر بوٹی مشک مچایا تے جان پھلن تے آئی ہوں، میں قربان اونا تھی باؤ جے اے بوٹی لائی ہوں۔ مرشد تیرے دل میں اللہ کا نام بسا دے گا نا۔ یہ قرآن تمہاری سمجھ میں نہیں آیا نا، نہ تمہاری سمجھ میں نہ تمہیں مولوی کی سمجھ میں آیا۔